السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامہ میں آخر کار وہ وقت آ گیا جب رومیسا کا غرور خاک میں ملنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف انایا اور ایان نے پریشے کو پھنسانے کے لیے ایک ایسا خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے کہ باری اور پریشے کے رشتے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سچ سامنے آئے گا یا پھر ان کی سازش کامیاب ہو جائے گی؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انایا ایسے پکے پلان کیسے بنا لیتی ہے کہ جیسے جیسے وہ چاہتی ہے سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک تو سمجھ آتی تھی کہ پریشے کو آیان کے ساتھ جان بوجھ کے میٹنگ کے بہانے دیر تک باہر رکھنا کہ باری کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو کہ آخر پریشے ایان کے ساتھ اتنی دیر سے کیا کر رہی ہے۔ لیکن یہ کیا کہ جس آفس میں پریشے صبح دوپہر شام باری سے بات کرتی ہے، اچانک وہاں پر سگنلز اتنے ڈراپ ہو جاتے ہیں کہ پریشے نہ تو باری سے رابطہ کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنے لیے سواری کا انتظام کر سکتی ہے۔ ایسے میں ایان پریشے کو آفر کرتا ہے کہ یہ علاقہ کافی سنسان ہے اور یہاں پر سگنلز کا پرابلم بھی رہتا ہے، اکیلے یہاں سے جانا آپ کے لیے محفوظ نہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ پریشے کو تھوڑا عجیب تو لگتا ہے، لیکن مجبوری کے تحت اسے چاروں ناچار ایان کی آفر کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف باری گھر پہنچ جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ پریشے ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ اب منال بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے اور باری کی پریشانی دیکھ کر وہ بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ ادھر سے انایا تیار شیار ہو کے اچانک وہاں نمودار ہو جاتی ہے۔ انایا کو یوں اچانک گھر پہ دیکھ کے باری اور منال دونوں ہی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کا یہاں پر کیا کام، جبکہ باری اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے منال سے کہتا ہے کہ پریشے کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ انایا جو اسی موقع کی تلاش میں تھی کہ باری کے منہ سے پریشے کے لیے کچھ نکلے تو انایا اپنا اگلا تیر پھینکے تبھی فوراً باری سے بڑی ریلیکس ہو کے کہتی ہے کہ کیا مطلب؟ پریشے نے بتایا نہیں کہ اس نے آج ایان کے ساتھ ایک میٹنگ میں جانا تھا؟ لیکن باری کہتا ہے کہ پریشے مجھے بتا کے گئی تھی۔ انایا کا یہ تیر تو ضائع جاتا ہے، جبکہ باری اس لیے پریشان ہے کہ میٹنگ کا ٹائم تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ آفس ٹائم ختم ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ باری کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں پریشے کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو۔ ادھر پریشے کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ چلو آفس میں سگنلز ڈراپ ہو رہے تھے، اب تو تم آفس سے نکل آئی ہو، راستے میں تو سگنل آ ہی رہے ہوں گے۔ اگر باری کو کال نہیں کر سکتی تو کم سے کم ایک میسج پر تو اسے بتا سکتی ہو نا کہ تم ایان کے ساتھ گھر آ رہی ہو۔ پریشے گھر بھی نہیں آتی اور باری کو کال بھی نہیں کرتی، بلکہ سیدھی اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں اور زوبی کے لیے فلیٹ کا بندوبست کر چکی ہے اور صبح سے بہت ایکسائٹیڈ ہے ان دونوں کو بتانے کے لیے کہ اب آپ لوگوں کو مزید اس گھر میں رومیسا کے ساتھ رہنا نہیں پڑے گا۔ اسی خوشی میں وہ سیدھی پہنچ جاتی ہے اپنی ماں کے گھر، لیکن وہاں کا تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ عالم صاحب نے رومیسا کے پاس کچھ پیسے امانت کے طور پہ رکھوائے تھے۔ کاشف کی نظر ان پیسوں پہ پڑ گئی تھی۔ وہ سارے پیسے تو نہیں اٹھاتا، البتہ اس میں سے آدھی رقم نکال کے لے جاتا ہے۔ اب عالم صاحب جب دیکھتے ہیں کہ آدھے پیسے غائب ہیں تو وہ رومیسا سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ رومیسا بغیر کسی ثبوت کے زبیدہ بیگم اور زوبیہ پر الزام لگا دیتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے یہ پیسے ان دونوں نے ہی غائب کیے ہیں۔ وہ نہ صرف سخت باتیں کرتی ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ پولیس کو بلا کر سچ سامنے لایا جائے گا۔ زوبیہ اور زبیدہ بیگم یہ سن کر حیران رہ جاتی ہیں، ان کے لیے یہ الزام انتہائی تکلیف دہ ہے۔ زوبیہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جبکہ عالم صاحب بھی واضح کر دیتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹیوں پر یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اسی دوران پریشے وہاں پہنچتی ہے اور جب اسے پوری بات معلوم ہوتی ہے تو وہ سخت رد عمل دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا بہت بڑی زیادتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی گھر کے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کھوتے جا رہے ہیں۔ لیکن رومیسا بیگم باز نہیں آتی اور پولیس بلانے کی ضد پر قائم رہتی ہیں۔ اب صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کوئی پریشان ہے۔
زبیدہ بیگم اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کے رو رہی ہیں جبکہ عالم صاحب سوچ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا خراب کیسے ہو گیا۔ اب لگتا یہی ہے ناظرین کہ ادھر زبیدہ پولیس کو کال کرے گی تو ادھر فائنلی پریشے باری کو صورتحال کی سنگینی کا بتا کر فوراً گھر آنے کا کہے گی، اور باری جو اتنی دیر سے پریشان تھا کہ پریشے پتہ نہیں کہاں ہے، سکھ کا سانس لے گا کہ وہ اپنی ماں کے گھر پہ ہے۔ اب باری کے آ جانے سے ظاہر ہے کہ پولیس بغیر کسی ثبوت کے زبیدہ بیگم یا زوبی کو اریسٹ تو نہیں کریں گی۔ ہاں البتہ باری یہاں پر پولیس کو یہ ضرور کہے گا کہ معاملے کی تہہ تک پہنچیں اور مجھے جلد سے جلد یہ رپورٹ چاہیے کہ آخر چوری ہوئی ہے تو کس نے کی ہے۔ اور ناظرین یہیں پر رومیسا اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائے گی۔ وہ تو زبیدہ بیگم کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتی تھی، لیکن پولیس انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ رومیسا کا اپنا بیٹا کاشف نہ صرف گھر میں ہونے والی اس چوری کا ذمہ دار ہے بلکہ شہر میں ہونے والی کافی چوریوں اور ڈکیتیوں میں بھی ملوث ہے، اور پولیس ریکارڈ میں پہلے سے اس کا نام موجود ہے کیونکہ پولیس کاشف اور اس کے پورے گروہ کو تلاش کرنے کی کافی عرصے سے کوششوں میں ہے۔ تو ناظرین آخر کار لگتا یہی ہے کہ کاشف جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، جبکہ دوسری طرف پریشے اپنی ماں اور بہن کے لیے تو الگ فلیٹ کا بندوبست کر ہی چکی ہے، تو زبیدہ بیگم اور زوبی باقی کی زندگی سکون سے گزاریں گے، جبکہ ادھر رومیسا کی زندگی اب کسی جہنم سے کم نہیں ہوگی کیونکہ عالم صاحب اٹھتے بیٹھتے اسے اس کے چور بیٹے کے طعنے دیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہ تمہاری وجہ سے آج میری سلیقہ مند بیوی اور بیٹیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اور ہوپ فلی کہ پریشے کو کچھ عقل آ جائے، باری کو بتا دے کہ میں نے آفس سے لون لیا تھا جس کی وجہ سے میں جاب نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ باری اس کے لون کی رقم بہت آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ آیان جیسے انسان کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ پریشے اپنے شوہر باری کا احسان لے اور ایان کی رقم اس کے منہ پہ مارے اور ساتھ ہی جاب سے بھی ریزائن کرے، اور اگر ابھی بھی پریشے ایان کے ساتھ جاب کرتی ہے تو پھر ایان اور انایا سے زیادہ غصہ تو اس پریشے پہ آئے گا۔ دوسری طرف ناظرین علیزے اور زہیب کی سٹوری تو اس ڈرامے کی سمجھو جان ہے، کیونکہ جس طرح کا شوہر زہیب ہے ہر لڑکی ایسا ہی شوہر ڈیزرو کرتی ہے، جس طرح وہ علیزے کو آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے یقیناً ہر لڑکی کا یہی خواب ہوتا ہے۔ ہاں البتہ رمشا سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، اب تو اسے اور بھی غصہ آتا ہے کہ اس کی ماں جو پہلے اس کے ساتھ مل کے علیزے کے خلاف باتیں کرتی تھیں اور اسے تنگ کرنے کی کوششیں کرتی تھیں، اب وہ بھی علیزے کے گن گانے لگی ہیں۔ رمشا کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب آپس میں مل گئے ہیں اور میں بالکل ہی اکیلی رہ گئی ہوں۔ ایسے میں رمشا سوچتی ہے کہ علیزے کو اس گھر سے اور زہیب کی زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے جلد سے جلد کوئی پکا پلان کرنا ہوگا، اور یہ پکا پلان اتنا پکا ثابت ہوگا کہ علیزے کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہاں البتہ رمشا کے تمام سابقہ جرائم بھی سامنے آ جائیں گے۔ ویسے رمشا جیسی بہن کا جب زہیب کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ اس کی بیوی کے لیے یہ کس قدر خطرناک ہے تو میرے خیال سے ایسی بہن کا گھر میں داخلہ مستقل بند کر دینا چاہیے، اور دوسری طرف عالم صاحب کو بھی چاہیے کہ رومیسا کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد اس عورت کو نہ صرف اس گھر سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال باہر کریں۔ ناظرین آپ کو اس ڈرامے کے کون سے ویلن کا انجام دیکھنے کا بے چینی سے انتظار ہے؟ انایا، رومیسا یا پھر رمشا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔